بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الفوائد میں ہماری اسی کلاس کا پہلا حصہ تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے. آگے ابن قیم رحمہ اللہ کی اقوال زرین پڑھتے ہیں، آگے جاری رکھتے ہیں. فرماتے ہیں لیس للعابد مستراح الا تحت شجرات طوبى. اللہ کی عبادت کرنے والے کے لیے راحت نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرنے والا راحت محسوس نہیں کر سکتا سوائے الا تحت شجرات طوبى. طوبہ یہ ایک درخت ہے جنت میں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ذکر کیا ہے کہ اس کے نیچے سے اگر تیز گھوڑا 100 سال تک بھی دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. ایک عظیم درخت ہے. تو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو راحت وہیں پر ملنا ہے جب وہ اس درخت کے سائے میں پہنچے گا. مطلب یہ ہے کہ زندگی میں راحت نہیں ہے. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ روز روز عبادت کرتے کرتے، خود سے لڑتے لڑتے، اپنے نفس اور اپنے خواہشات کو مارتے مارتے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے 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 کب تک ہی چلنا ہے؟ تو یہ چلنا ہے جب تک جنت میں نہیں پہنچنا. راحت جو ہے نا وہ جنت میں ہے. جس طرح احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ راحت کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب پہلی قدم ہم جنت میں رکھیں گے نا تب راحت محسوس کریں گے. تو الحمدللہ ابن قیم رحمہ اللہ اسی بات کا ذکر کرتے ہیں. عبادت کرنے والے کے لیے یہدیکم اللہ سبحانہ، عبادت کرنے والے کے لیے راحت کی جگہ نہیں ہے سوائے تحت شجرات طوبى، طوبہ درخت کے نیچے. ولا للمحب قرار، محبت کرنے والا بھٹکتا رہے گا، وہ قرار نہیں پائے گا. جو انسان اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ آزماتے رہیں گے نا. الا یوم المزید، قرار پائے گا یوم المزید. یوم المزید یعنی اس دن جس دن اللہ کے ہاں پیشی ہونی ہوگی. مزید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے اچھائی کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وزیادہ اور مزید ہے، زیادہ ہے. اور اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ولدینا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے. اور اس کی تفسیر میں اہل علم فرماتے ہیں، اہل تفسیر صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں کہ مزید یہ اللہ تعالیٰ کی دیدار ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اپنے آنکھوں کے ساتھ جنت میں، یہ مزید ہے. باقی جنت کی نعمتیں تو ہیں ہی، لیکن محبوب کو تب سکون ملنا ہے جب وہ اپنے محب جس سے وہ محبت کرتا ہے جب تک اس کا دیدار نہ کر لے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ فرماتے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن تر تازے ہوں گے، خوشباش ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اس رب جس اللہ کے کلام کے ساتھ دنیا میں یہ اپنے آپ کو خوش کرتے تھے، جس اللہ کے کلام کو پڑھ کے ان کے دلوں کو سکون ملتا تھا، جس اللہ کے ساتھ یہ ساری رات گفتگو کیا کرتے تھے، جس اللہ کی محبت نے ان کی زندگیوں کو جو ہے نا وہ کوئی اور رنگ دے دی تھی. اس اللہ کی محبت میں یہ ترستے تھے کہ کب ہماری اپنے رب سے ملاقات ہوگی. اور جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انکم لترون ربکم کما ترون القمر، اے لوگو تم اپنے اللہ کو، اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جس طرح تم چاند کو، 14ویں چاند کو دیکھتے ہو. لا تضامون فی رؤیتہ، جس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہوتا. جس طرح چاند کو تم واضح طور پہ دیکھتے ہو، تمہیں یہ شک نہیں ہوتا کہ یہ چاند ہے یا کوئی اور چیز ہے، ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے. اللہ اکبر. اور اہل جنت اپنے درجات کے مطابق جو جنت الفردوس والے ہوں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے، وہ ہر روز اللہ کو دیکھیں گے. کچھ لوگ جمعے کے دن اہل جنت کے لیے بہت خاص دن ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں جمعے کے دن کا جہاں پہ ذکر کیا اور اس کی فضائل کا ذکر کیا، اس میں اس حوالے سے بہت سارے دلائل، بہت سارے حدیث نقل کیے کہ کس طریقے سے جمعے والے دن اہل جنت، چاہے چھوٹے جنت والے ہوں یا اعلیٰ جنت والے ہوں، وہ ایک بازار میں جائیں گے جمعے والے دن، وہاں اپنے رب سے کلام کریں گے، اپنے اللہ کی دیدار کریں گے. جتنے اعلیٰ جنت میں ہوں گے اتنا وہ زیادہ قریب سے اپنے اللہ کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. تو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سکون تب ملنا یوم المزید، جس دن اپنے اللہ کی دیدار کر پاؤ گے، جس دن محب اپنے محبوب، اپنے
اپنی محبت کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تب اسے سکون ملے گا، تب یہ راحت محسوس کرے گا۔ اشتغل بھی فی الحیاتی، اپنے زندگی میں اسی کام سے مصروف ہو جا، اسی کی تیاری میں مصروف ہو جا۔ یکفیک ما بعد الموت، وہ اللہ موت کے بعد تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے زندگی تو اس کے مطابق چلا، زندگی تو اس کے مطابق چلا، اس کے حکم کے مطابق چلا، تو زندگی کے بعد کی جو بھی تیری پریشانیاں ہوں گی وہ اللہ تیری ساری پریشانیاں دور کرے گا اور تیری خواہشات پوری کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں یا منفقا بضاعت العمر فی مخالفت حبیبی، اے وہ انسان جو اپنے عمر کی بضاعت کہتے ہیں قیمت، اپنے زندگی کی جو قیمت ہے اسے خرچ کرتا جا رہا ہے۔ زندگی کی قیمت کیا ہے؟ کیونکہ زندگی تو جنت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ دنیا کا وقت ہے، یہ لمحات، یہ اوقات جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ گھڑی جو گزر رہی ہے، یہ ٹائم جو گزر رہا ہے، یہ قیمت ہے۔ اس وقت کے ذریعے تم جنت کو خرید سکتے ہو۔ اے وہ انسان جو اپنے اس وقت کو، اپنے اس عمر کی قیمت کو، اپنے جنت کی اور آخرت کی زندگی کی قیمت کو خرچ کر رہا ہے فی مخالفت حبیبی، اپنے محبوب کی مخالفت میں، والبعد منہ، اور اس سے دوری میں، لیس فی اعدائک اضر علیک منک، تیرے دشمنوں میں تجھ سے زیادہ تجھے نقصان پہنچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تیرے دشمن تیرا کیا نقصان کر سکتے ہیں؟ کوئی تیرے دنیا کو برباد کر سکتا ہے، کوئی تیرا مال تجھ سے چھین سکتا ہے، تو کوئی تیری سکون اور خوشیاں تجھ سے چھین سکتا ہے، کوئی تجھ سے تیری صحت چھین سکتا ہے، تیری اولاد چھین سکتا ہے، لیکن بلا اس سے بڑا کوئی نقصان میں کون ہوگا جو اپنے آخرت کو ہی نقصان میں ڈال دے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، نقصان میں تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ اگر میرا کاروبار تباہ ہو جائے، شاید میں دوبارہ اپنے کاروبار کو بلڈ کروں، میری گاڑی تباہ ہو جائے، شاید میں دوبارہ دوسری گاڑی لے لوں، گھر میرا تباہ ہو جائے، کل میں کوئی اور گھر بنا لوں، بچے میرے چلے جائیں تو اللہ مجھے شاید اور اولاد دے دے۔ ہر نقصان کا ازالہ ہے، لیکن اگر میں رہوں تو، اگر میں ہی نہ رہوں، اللہ فرماتے ہیں ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، نقصان میں تو وہ ہیں جنہوں نے خود کو نقصان میں، جو خود کو تباہ کر دیے، تم ہی نہیں رہے، تمہاری مرضی ختم، تمہاری خواہشات ختم، تمہاری منمانی ختم، تو اس سے بڑا نقصان والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہی بات ابن قیم سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان جو اپنے وقت کو اپنے رب کی نافرمانی میں صرف کر رہا ہے، بلا تیرے دشمن تیرا کیا بگاڑ سکتے ہیں جتنا تو خود اپنا بگاڑتا جا رہا ہے، جتنا تو خود اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، دشمن آخر تیرا کیا بگاڑ لیں گے؟ یہ وقت ہمارے پاس ایسا ایک قیمتی، اتنی بڑی چیز ہمارے پاس ہے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو انسان اس وقت کو ضائع کر رہا ہے، بھلا اس سے بڑا اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ آگے شعر میں فرماتے ہیں ما تبلغ الاعداء من جاہل، ایک جاہل کو اس کے دشمن کیا کوئی گرا سکتے ہیں، کس مقام تک پہنچا سکتے ہیں؟ ما یبلغ الجاہل من نفسہ، جو جاہل اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا دیتا ہے، یعنی جاہل کو تو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اس کو نقصان پہنچائے، جتنا وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ ایک جہل جس کو انجام کا نہ پتہ ہو، میں ایک شخص کو نہیں جانتا، وہ بہت قیمتی بندہ ہے میرے لیے، میں اسی کے تلاش میں لگا ہوا ہوں، لیکن میں اس سے کیونکہ جاہل ہوں، مجھے خبر نہیں ہے، میں نے کبھی اس انسان کو دیکھا نہیں ہے، جب وہ میرے سامنے آئے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے بدتمیزی کر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں اس سے غلط رویے سے پیش آؤں، کیونکہ میں اس کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، تو میرا نقصان، مجھ سے زیادہ کون میرا نقصان کر سکتا ہے اپنے میری جہالت کی وجہ سے؟ اور جو انسان اپنے رب کے بارے میں جاہل ہے، اپنے انجام کے بارے میں جاہل ہے، اور جہالت ایک تو ہے علم کے لحاظ سے، ایک ہے عمل کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے انسان جاہل ہو اور اپنی کم بختی کے شکار میں انسان اپنے وقت کو ضائع کرے اور اپنے آخرت کو برباد کرے، بھلا اس سے بڑا انسان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنے دنیا کو اپنے آخرت کا ذریعہ بناتا ہے اور اپنے دنیا کے ذریعے اپنے آخرت کو سنوارتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔